اب تیسرے نمبر پر یہ بات آ جاتی ہے کہ ان جانوروں میں سے کون سے ہوں گے کہ جن کی قربانی کس حالت میں جائز ہوگی اور کس حالت میں ناجائز ہوگی۔ تو اس بارے میں ذہن نشین فرما لیں کہ یہ جانور اگر تندرست ہیں، فربا ہیں، موٹے تازے ہیں تو ان کی قربانی کا کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول ماذا یتقی من الضحایا، کہ آپ ہمیں یہ ارشاد فرما دیں کہ قربانی کے جانوروں میں سے کن جانوروں سے بچا جائے، پرہیز کیا جائے، کن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فأشار بیدہ فقال اربعا، آپ علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کا یوں اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ 4 جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ کون سے جانور ہیں؟ نمبر 1 الارجاع البین ضلعها، کہ ایسا لنگڑا کہ جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، یعنی کہ جو جب چلے تو اس کا لنگڑا پن اس کے چلنے کی وجہ سے ظاہر ہو، جس کا چلنا اس لنگڑے پن کی وجہ سے جو ہے بہت مشکل ہو رہا ہو، تو اس کی قربانی کا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر العوراء البین عورها، کہ ایسا جانور کہ جس کی ایک آنکھ کی بینائی چلی جائے اور وہ ایسی جائے کہ وہ واضح طور پر وہ محسوس ہو رہا ہو، یعنی کہ اس کی آنکھ کی قریب آپ ہاتھ لے کر کے آئیں یا اس کو کوئی اشارہ کریں ایک طرف سے تو اس کو کسی قسم کا کوئی نظر نہ آئے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر المریضۃ البین مرضها، ایسا جانور کہ جو ایسا مریض ہو کہ جو مریض نمایاں طور پر اس کے جسم پر ظاہر ہو رہا ہو اور دور سے آنے والا شخص بھی اس کو دیکھ کر کے محسوس کرے کہ یہ جانور بیمار ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ والاجفاع لا تنقی، کہ ایسا دبلا اور کمزور جانور ہو کہ کہ جس کی ہڈیوں کے اندر گودا تک نہ ہو، یعنی کہ اتنی کمزوری ہو کہ جس کی کمزوری واضح طور پر نظر آ رہی ہو، ہڈیوں میں گودا تک نہ ہو اور وہ چلنے سے قاصر ہو، وہ جو عموماً جو جانور ہوتے ہیں ان سے وہ واضح طور پر اس کے اندر فرق نظر آ رہا ہو، تو ایسے جو ہے جانور کی قربانی کرنا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نضحی باعظم القرن والاذن، کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم ایسے جانور کی قربانی کریں کہ جس کا سینگ یا جس کا کان اکھڑا ہوا ہو، کٹا ہوا ہو، اس جانور کی قربانی کرنے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ تو ایسے جانوروں سے اپنے آپ کو بچانا، پرہیز کرنا، ان جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اگلی بات آ جاتی ہے کہ قربانی کے جانوروں کے اندر کتنے حصے ہوں گے، قربانی کے جانور کتنے حصوں میں تقسیم ہوں گے۔ تو اس بارے میں یاد رکھیں کہ جو بڑا جانور ہے، چاہے وہ اونٹ ہو جائے، اونٹنی ہو جائے، یا بیل ہو جائے، گائے ہو جائے، بھینس ہو، بھینسا ہو، ان کے اندر زیادہ سے زیادہ جو حصے ہیں وہ 7 ہوں گے۔ کچھ لوگوں سے یہ سنا کہ اونٹ کے اندر جو ہے 9 حصے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے البقرۃ عن 7 والجزور عن 7، کہ گائے بھی 7 کی طرف سے ہوگی اور اسی طرح اونٹ بھی 7 کی طرف سے ہوگا، یعنی کہ ان میں جو زیادہ سے زیادہ حصے ہوں گے وہ 7 ہوں گے۔ 7 حصوں سے زیادہ کسی جانور کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر جانور پورا ہے لیکن اس کے اندر کوئی حصے والے کم ہیں، 5 ہیں، 4 ہیں، 7 ہیں، جو ہے 3 ہیں، 2 ہیں، تو وہ بھی آپس کے اندر حصوں کی تقسیم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ 7ویں حصے سے اگر کوئی حصہ کم ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ کم از کم ہر ایک بندے کے پاس 7واں حصہ ہونا ضروری ہے۔ اگر 5 بندے ہیں اور دو حصے کر رہے ہیں، باقی 3 ایک حصہ کر رہے ہیں، اس صورت میں بھی جائز ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بکری ہے، دمبا ہے
یا بھیڑ ہے تو ان کے اندر صرف ایک حصہ ہوگا، یہ ایک ہی شخص کی طرف سے ان کی قربانی ہوگی۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔